اس وقت میں آپ سے ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ملک کا جو دستور ہے، اس دستور کے تحت میں بہت ساری اسکیمات ہیں جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے ہے، ضعیفوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، ہینڈی کیپس افراد کے لیے ہے، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ہے، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، بہت سارے اسکیمات ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے کروڑ منظور ہو رہے ہیں مسلمانوں کو اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آدھے سے زیادہ پیسے واپس ہو جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ مسلمان ایک تو اسکیم سے واقف نہیں، اور اگر واقف ہے بھی تو اسے کائی کی فکر ہے، میری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہے بس، بازو والا محتاج ہے، اس کو مستقل فائدہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کراتے اس کا۔ اس کے لیے اس وقت میں ایک عمل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ہے گھر گھر سروے کا۔ یہ سروے کا تعلق عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق NRC سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ جتنی تعداد جس طبقے کی ہے اس تعداد کے حساب سے، اس کے فیصد سے اسکیمات میں اسی قدر ان کو فائدہ پہنچانا، یہ مقصود ہے۔ جتنی ہماری گنتی ہے، جتنی ہماری تعداد ہے، اس کے حساب سے مختلف اسکیمات میں اس کی حصہ داری ہوگی، فیصد کے تناسب سے فوائد دیے جائیں گے تمام شعبہ جات میں۔ یہ یہاں کے اصل میں دستور کا حصہ ہے۔ اس کے پیش نظر یہاں ایک اسکیم چلائی جا رہی، تو اس واسطے ایک تو اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اپنا حصہ لینے کے واسطے نہیں بولنے کے لیے بیٹھا یہاں، تو اتنا کام تو آپ کریں گے ہی، کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ گہری نیند میں اور کون ہوں گا، میرے تصور سے باہر ہے۔ اس سے زیادہ گہری نیند میں اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک عرصے دراز سے سو رہے ہیں، گہری نیند میں پڑا ہوا ہے، پہلے آ کے انہیں دیکھ لیا، آہستہ جیب میں سے پیسے نکال لیا، پھر دیکھا کہ چوکنا نہیں ہوا تو بازو والے جیب میں ہاتھ ڈال کے فون نکال لیا، پھر اس پر بھی ہوشیار نہیں ہوا تو گلے کو لگا ہوا پین بھی نکال لیا۔ اور اگر شوقین صاحب تھے جو گہری نیند سو رہے تھے تو بہت اچھی قسم کی خوبصورت اینک لگا کے سو رہے تھے، خواب اچھا دکھنا بول کے صاف ستھرا، وہ بھی نکال لیا۔ ہاتھ پہ گھڑی تھی وہ بھی کھول لیا۔ سونے والے کی ہر چیز چھن جاتی، اور آج امت مسلمہ سو رہی ہے اور سب کچھ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کب تک سوتے رہیں گے آپ۔ تو آپ اپنے لیے تو اس سلسلے میں حصہ لیں گے ہی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی بستی میں، اپنی مسجد کی اطراف و اکناف میں زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی مدد کیجئے، ان کو متوجہ کیجئے، ہر گھر کا سروے کرائیے اور صحیح اندراجات کرائیے، اس واسطے کہ یہ مرحلہ بہت ہی نازک قسم کا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم بولتے ہیں اردو، سروے کرنے والا آ رہا ہے تیلگو بولنے والا، اور وہ بھی چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کام پہ لگایا جا رہا ہے تو اتنا اسٹاف ملتا کہاں سے ہے؟ اس کے نتیجے میں 8ویں کلاس 10ویں کلاس پڑھے سو بچیوں کو بھیجا دیتے، اب ان کو لکھنا آتا نہ پڑھنے آتا۔ کیسا؟ ایسا ہی جیسے ہمارے آج کل کے اردو میڈیم بچوں کو میٹرک پاس ہونے کے بعد میں خط لکھنا نہیں آتا، پڑھنا ہی ایسا ہو گیا اس زمانے کا۔ ورنہ ہم لوگ 4 کلاس پڑھے تھے خالی، مگر اس زمانے کی اردو ایسی تھی کہ آج بھی لوگ ہم بولتے کہ صاحب اردو آپ کی بہت ہائی ہے بول کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری اردو ہائی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ویسا۔ اور آج کل کی تعلیم کا قصہ کیسا ہے؟ 8-10 کلاس 10ویں پاس کر لیا، السلام علیکم لکھنا نہیں آ رہا، اسلام علیکم لکھتا ہوں۔ تو تعلیم ایسی ہے آج کل کی، ایسی صورت میں وہ لوگ کچھ کے کچھ لکھ دیں گے۔ آپ زبیر بول کے لکھیں گے، انہیں جبیر لکھ دیں گا۔
پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیں گے، کیسا کیسا لکھ دیں گے. ذرا ٹھہر کے اہتمام سے صحیح خانوں میں صحیح لکھائیے اور سلسلے میں معلومات حاصل کیجیے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس خانہ پوری سے متعلق واقف کار لوگوں کو نکال کر ان کے سامنے محلے کی بستی کو جمع کر کے ان کو سمجھانے کے واسطے بولو کیا کیا چیز کیسا کیسا کرنا ہے. 100% مردم شماری کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسی اعتبار سے ہم کو فائدہ حاصل ہو سکے. ورنہ کیا ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، مشہور کر دیے 14 کروڑ ہیں بول کے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کروڑ کو ملنے والے فوائد تو چلے گئے. اب اگر یہ 14 کروڑ بول کے بول رہے ہیں اس میں آدھے لکھا ہے آدھے نہیں لکھا ہے تو کیا بولتے چلے گئے شاید ادھر ادھر سب، اب 7 کروڑ ہی ہے بولے گئے جی. تو ایسی صورت میں جب تعداد جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی اہمیت اتنی ختم ہوتی چلی جائے گی. اس واسطے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس سلسلے میں دلچسپی لیجیے.